اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ میں ناظرین آپ سب کو آج ایک ایسا ولاگ بنانے لگا ہوں کہ جس میں میری کوشش ہے کہ ہم ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جوڑ سکیں اور جو پریشان حال ہیں ان کو صبر کی دعا دی جائے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان شریف لوگوں کو جنہوں نے اپنے برے وقت میں اور آج کے جدید پاکستانی جو بیرون ممالک میں جا کے تھوڑی سی انگڑائی لیتے ہیں تو ان کی وجہ سے آج گھروں کے چولہے آباد ہیں۔ تو جو پاکستان میں رہنے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑا عذاب نازل ہو رہا ہے، جو کہ گھروں میں چولہے بھی ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ بچے، نوجوان نسل یہ تعلیمی معیار میں بہت پیچھے جا رہے ہیں، چونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اکثر اوقات یہ بچے جو ہیں یہ تعلیم سے محروم رہ رہے ہیں۔ تو جب ان کے معاملات دیکھتا ہوں، ان کے والدین کے معاملات دیکھتا ہوں تو پھر مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ مہنگائی کی وجہ سے وہ گھر کا چولہا نہیں چلا پا رہے، وہ بچے کہاں سے پڑھائیں گے۔ تو یہ پتہ نہیں کب تک یہ طوفان چلتا رہے گا اور کب تک یہ نظام چلتا رہے گا۔ ابھی یقین مانیں کہ ایسی بدماشی جو بجلی کی ہو رہی ہے اور اس سے میرے اس محلے میں چھوٹی سی کٹری میں رہتا ہوں، اور جو آپ آوازیں بھی سن رہے ہوں گے کہ گلی میں کوئی بچے بات کر رہے ہوں، کھیل رہے ہوں، یا کوئی موٹر سائیکل جا رہی ہو تو اس کی بھی آواز بیچ میں آتی ہے۔ تو ان گھروں میں میں حیران ہوں کہ کسی کا 20,000 بل ہے، کسی کا 30,000 بل ہے، کسی کا 15,000 بل ہے، 10 سے کم کسی کا بل نہیں ہے۔ تو اب یہ 10، 15,000، 20,000 جو لوگ بلوں کو دیں گے تو وہ بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ وہ کہاں سے اتنا پیسہ کمائیں گے جس میں بچوں کی فیس بھی پوری ہو، گھروں کے اخراجات بھی ہوں؟ اور اسی وجہ سے آج میں بڑے پریشان کن مراحل سے گزرتے ہوئے یہی دیکھ رہا ہوں کہ میں کس موضوع کو ڈسکس کروں۔ تو وہ میری نظر میں موضوع یہی تھا کہ جہاں جہاں بھی ہیں صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ اللہ کا فرمان ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ کی ذات ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کی ذات ہماری مرضوں کو آتے ہیں اور ہمیں چلاتے ہیں اور ہمیں پالتے ہیں۔ ہمیں نظام پاکستان میں چلانا ہی پڑے گا۔ یہ وقت کے تقاضے کو دیکھتے ہوئے مینج کرتے 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 بے بہا دوست ذہنی طور پہ اپسیٹ ہیں۔ اوپر سے کچھ اس قسم کا سوشل میڈیا ہمارا، میں تو وہ غلط الفاظ نہیں کہوں گا جو میرے منہ میں آ رہا ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا سینسر کر کے کہہ دیتا ہوں کہ کم از کم سوشل میڈیا میں جو آن لائن بزنس ہو رہا ہے اس میں بھی کوئی خاطرہ ایسا اچھا نہیں لگا۔ کپڑے ہوں تب کرپشن اور دیگر معاملات ہوں تب کرپشن۔ آن لائن تو سسٹم ہی ایسا بن گیا کہ پیسے لے لیتے ہیں، اس کے بعد فون نمبر بند کر دیتے ہیں۔ پہلے تو وہ بہت ہی ایسے لگے گا کہ جیسے رشتہ داری کا کوئی نظام ہے، تو آپ گھر بیٹھے آپ کو لائسنس بنا دیتے ہیں، آپ کو یہ کر دیتے ہیں، آپ کو یہ کر دیتے ہیں، آپ کے کپڑے آ رہے ہیں، آپ کی چیزیں آ رہی ہیں۔ تو لہٰذا اس میں بھی میری نظر میں تو کرپشن ہی ہو رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی کچھ ایسے مسائل سے میں بھی گزرا ہوں، تو وہ میں اگلے ولاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آن لائن لائسنس میرا کس طرح بن رہا ہے۔ ابھی انڈر پروسیس ہے اور 8 دن ہو گئے ہیں کہ مجھ سے پیسے چھینے جا رہے ہیں، پیسے ہی مانگے جا رہے ہیں۔ تو وہ میں پھر اگلی بات کروں گا، لیکن آج کی بات یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا کریں کہ امام زمانہ علیہ السلام کو جلد از جلد بھیجیں تاکہ ان تمام مسائل کا حل ہو۔ الاجل پاک امام زمن، الاجل پاک امام زمن علیہ السلام، حجت خدا علیہ السلام
آپ سب کی حفاظت فرمائیں، آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھیں، آپ سب کو مدد غیب عطا کریں، جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا کریں، ہاں جی، جو پریشان حال ہیں ان کی مولا پریشانیوں کو دور کریں۔ ایک بات میں آپ کو آج کے ولاگ کے جو موضوع میں نے چھیڑا ہے اس کا اینڈ یہ ہے کہ پہلے تو کوشش کیا کریں تمام رشتہ دار کہ کسی کو ادھار مت دیں۔ رشتہ داروں کا کام ہے کہ رشتہ داروں کے دکھ میں کام آنا۔ اگر ایک بندہ 20-25 ہزار کا پہلے ہی شکار ہے، وہ ٹینشن کی وجہ سے اپنے بچوں کو بھی اسکول سے چھڑا رہا ہے یا وہ اپنے گھر کے حالات بھی بہت اپسٹ بتا رہا ہے، تو اس میں آپ کا حق بنتا ہے اس کی مدد کرنا۔ اور مدد وہ ہوتی ہے کہ کسی کو اگر کوئی تھوڑی سی ہیلپ کی ہے تو اس کو قرض نہ دیں، اس کو کم از کم ہیلپ کے طور پہ اس کی مالی مدد کرنے کے بعد اس کو تنگ نہ کریں کہ وہ کہاں سے دے گا۔ اس مہینے تو اس کا 20-25 ہزار کا خرچہ آ گیا تو آپ نے ہیلپ کر دیے، تو اس کو آپ نے 20-25 ہزار دے دیا، پھر آپ جب اس کے ایک مہینے کے بعد پھر جاتے ہیں تو اس کا تو 20 سے 30 ہو گیا، اور 30 وہ مینیج کرے گا یا کہ وہ آپ کا قرض دے گا۔ اگر پھر قرض نہ دے تو پھر آپ سب جتنے بھی ہو رشتہ دار آپس میں پھٹ جاتے ہو، آپ کی محبتیں بھی کم ہو جاتی ہیں، آپ کے اندر نفرتیں بھی جنم لیتی ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کسی کے کام آئیں ہی نہ، اگر آنا ہے تو پھر اللہ کے واسطے ہی چلے، چونکہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنے قربا، اپنے غربا، اپنے مساکین، جو عزیز اور رشتہ دار اور آپ کے بلڈ ریلیشن ہیں، ان کی ہیلپ کرنی ہے، نہ کہ قرض دے کے ان کو پریشان کرنا ہے۔ ان کو خدا کے اپنے بارے الہ کی نظر رکھتے ہوئے ان کی ہیلپ کرنی ہے، بلکہ ان کو پیسے دینے کے بعد، ان کو کوئی چیز دینے کے بعد ان کو طنز نہیں کرنی، ان کو دل نہیں آزاری کرنی، ان کو محبت سے دعاؤں کا سلسلہ رکھنا ہے۔ جس کو بھی آپ نے لینا اس کو یہ نہیں کہنا کہ آپ نے کب مجھے واپس دینا ہے، واپس تو دے پائے گا نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ دعاؤں میں اسے وہ شامل رکھے، اور آپ جب اس کو ملیں تو مسکرا کے ملیں، اور نہ کہ اس کو شرمندہ کریں۔ یہ میں نے 1-2 واقعات دیکھے ہیں اور میرے دل میں آیا کہ میں آپ سب کو بھی عرض کر دوں کہ اپنے رشتہ داروں کی ہیلپ کیا کریں، اگر ہیلپ کریں تو پھر ان کو جتایا نہ کریں، اور ان کو قرض نہ دیا کریں۔ قرض واپسی نہیں وہ دے پائیں گے، اور نفرتیں جنم لیتی ہیں اور محبتیں کم ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے دیا ہے تو آپ اپنے کمائی سے کسی کی ہیلپ کرو، اس کو محبت بانٹو، اس کو اور عزت دو، بلکہ اس کو یہ احساس دلاؤ کہ فکر نہیں کرو، آپ ہمارے عزیز ہو، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا ہے کہ میں آپ کے دکھ بانٹ سکوں۔ تو بنڈل آف تھینکس۔ اگر آپ کو بات اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور آپ اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کیجیے گا۔ میری تو کوشش یہی رہی ہے کہ رشتہ داروں میں خون سفید نہ ہو جائیں، محبتیں بڑھتی رہیں، اور ایک دوسرے کا ساتھ دیتے رہو، اور ایک دوسرے کو گرنے والے کو اٹھاؤ، اس سے اپنا احساس دلاؤ کہ میں بلڈ ریلیشن آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ فکر نہیں کریں، آپ اپنے بچے پڑھائیں، اپنے گھروں کے حالات ٹھیک کریں۔ یار یہ برے وقت اچھے وقت سب پر آتے ہیں، یہ آپ پر یا مجھ پر نہیں ہے، یہ جو بھی پاکستان میں رہ رہا ہے اس کو کرائسس کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، اور بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن سے لوگوں کی پوری نہیں پڑ رہی۔ آپ ان کو زندہ کی قدر کریں، مر جانے کے بعد تو سبھی ان کی قدر کرتے ہیں کہ جی بہت اچھا جی، بہت اچھا جی، میرا بڑا پیارا تھا جی، میرے لیے یہ کرتا تھا جی، میں ان کے لیے یہ کرتا، کاش میں بھی کر پاتا۔ میری جان، اپنے رشتہ داروں میں محبتیں بانٹو، یہ دوبارہ نہیں ملنے والے، نہ ماں آئے گی، نہ باپ آئے گا، نہ کوئی جنم ہوگا، نہ یہ بہن بھائی ملیں گے۔ بہن بھائیوں سے، رشتہ داروں سے بڑھ کے دنیا کا کوئی رشتہ اور نہیں ہمدرد۔ یہ سب دنیا مطلب کی بن چکی ہے، یہ
دین کو بھی ڈھال بنا کے اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، تو تبھی پاکستان مضبوط ہوگا جب ہم سب اتحاد اور اتفاق کے ساتھ مضبوط ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی عوام پائندہ باد۔